اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی بی بی سگت اماں شہر بانو کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ شریف میں ایک بی بی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر بیٹھی تھی۔ ان کا نام بی بی سگت اماں شہر بانو تھا۔ بی بی سگت اماں 12 سال سے روزے مبارک پر بیٹھی تھی، بالکل اسی انداز میں جیسے کسی عزیز ترین ہستی کا انتظار ہو۔ ایک دن آپ کی لونڈی نے کہا، بی بی اب گھر چلو، گھر چھوڑے بہت دن ہو گئے، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ بی بی سگت اماں شہر بانو نے کہا، میں نے شہید کربلا کا واقعہ سنا ہے۔ ان کے خاندان کے بیشتر لوگ کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اسی لیے گھر بار چھوڑا ہے اور یہاں پر ڈیرا جمایا ہے کہ ان کے خاندان کا لٹا پٹا قافلہ جب ادھر سے واپس ہوگا تو میں اسے دیکھ کر اپنی آخرت سنواروں گی۔ میں یہاں مر جانا پسند کروں گی، لیکن اب گھر نہیں جاؤں گی۔ میں تجھے آزاد کرتی ہوں، تو اپنے وطن چلی جا۔ وہاں لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو انہیں ہماری کہانی پڑھ کر سنا اور تل گڑ منگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دے، تاکہ خدا ان کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور کرے۔ بی بی سگت اماں شہر بانو کی لونڈی اپنے وطن واپس لوٹی۔ حقیقتاً پورے شہر میں محشر کا سما تھا۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا امیر اور کیا غریب، سب قحط اور فاقہ سے پریشان تھے۔ لونڈی نے یہ حال دیکھ کر گھر گھر بی بی سگت اماں شہر بانو کی کہانی پڑھ کر سنانی شروع کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلانے لگی۔ اس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں سارا شہر خوشحال ہو گیا، پریشانیاں دور ہو گئی اور گھر اناج سے بھر گیا۔ ایک بڑی بی نے کہا، میری بیٹی کے گھر اولاد نہیں، اگر اس کہانی کی برکت سے اولاد ہو تو مجھے بھی پڑھ دو۔ بی بی سگت اماں شہر بانو کی لونڈی نے اس کے لیے بھی کہانی پڑھ دی اور ایک پاک صاف کپڑے کے ٹکڑے میں پیسے باندھ کر خانے شریف میں لپیٹ دی۔ اس کی برکت سے ٹھیک 9 مہینے بعد اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جب اس کی بیٹی ہوئی اور 6 مہینے کی ہو گئی تو کہانی پڑھنا بھول گئی۔ بی بی سگت اماں کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا اور آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک سے ہی آواز دی کہ اے پروردگار، یہ لوگ کیسے ناشکرے ہیں، ان کی قسمت میں جو نہیں تھا تو نے رسول پاک کے وسیلے سے دیا، اور یہ 2 پیسے کے لیے بھی انہیں یاد نہیں کرتے۔ خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو شہر کے کمہار کے آوے میں ڈال دو اور کمہار کا گھر دولت سے بھر دو۔ شہر کا یہ کمہار بے حد غریب تھا، کہیں روز فاقے کرنے پڑتے تھے۔ آج بھی اس کے یہاں 7 روز سے فاقہ تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے کمہار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمہارنی سے کہا کہ جاؤ آوے کے اندر دیکھو، اگر ٹوٹا پھوٹا برتن ہو تو اسے بیچ کر چنے لائیں۔ کمہارنی بھوک کی کمزوری سے اٹھ نہ سکی، اس لیے مجبوراً کمہار کو جانا پڑا، لیکن آوے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کمہار نے دیکھا کہ پورا آوا ہیروں اور موتیوں سے بھرا پڑا تھا اور ایک ننھی سی بچی وہیں پر لیٹی ہوئی کھیل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کمہار کو غش آ گیا۔ جب ہوش میں آیا تو بچی کو اٹھا لیا اور کمہارنی کو آواز دی کہ دیکھ تو آوے کے اندر آگ لگ گئی ہے، جس کی روشنی آسمان تک جا رہی ہے۔ کمہارنی قریب آ کر بولی، یہ آگ نہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس نے ہماری مشکلیں آسان کر دی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر کمہار اور کمہارنی نے عالیشان محل بنا لیا اور خوب آرام سے رہنے لگے۔ اس کے بعد پھر اپنا اصل کام کیے، لیکن اب وہ مٹی کی ہنڈی بنا کر اسے اشرفیوں سے بھر کر بیچتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں سارا شہر امیر ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کو کسی کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑی، لیکن بہت تلاش کے بعد بھی سارے شہر میں کوئی مزدور نہیں ملا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر نے کمہار والی بات بتا دی کہ کس طرح وہ ہانڈی میں اشرفیاں بھر بھر کر انہیں
مٹی کے بھاؤ بیچتا ہے۔ بادشاہ نے چاہا کہ کمہار کو سزا دے تو اس نے بادشاہ کو بہت عزت سے اپنے یہاں بٹھایا اور خزانے سے بھرا ہوا آوا اسے دکھایا۔ بادشاہ نے آوا دیکھتے ہی کہا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، اس میں کمہار کا کچھ دخل نہیں۔ کمہار نے ہاتھ جوڑ کر بادشاہ سے کہا، بندہ پرور، آپ کو جس قدر خزانے کی ضرورت ہو لے جائے۔ بادشاہ نیک تھا، اس نے کہا نہیں، یہ انعام خدا نے تجھے دیا ہے، میں نہیں لے سکتا۔ جیسا کرم خدا نے تجھ پر کیا ہے مجھ پر بھی کرے۔ اب ادھر بڑی بی کا حال سنو کہ بچی کی تلاش میں گلی گلی حیران پھرتی تھی۔ ایک دن بی بی سگت اماں کی لونڈی نے بتایا کہ ایک لڑکی کمہار کے آوے سے نکلی ہے، چل دیکھ لے کہیں وہی تو نہیں، اور اب کی بار کہانی پڑھنا مت بھول جانا۔ بڑی بی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا فاتحہ دلوایا، کہانی پڑھی اور کمہار کی یہاں پہنچ گئی۔ دیکھا تو وہی لڑکی ہے، لیکن کمہار لڑکی دینے پر کسی طرح راضی نہ ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ لڑکی 6 دن بڑی بی کے گھر رہے اور ایک دن کمہار کے گھر، کیونکہ کمہار کو ڈر تھا کہ لڑکی کے جانے سے دولت بھی چلی جائے گی۔ بڑی بی لڑکی کو لے کر گھر آئی اور اپنی بیٹی سے کہا، جلدی سے تل اور گڑ منگا کر فاتحہ دلواؤ اور کہانی پڑھو۔ بڑی بی اور اس کی بیٹی دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ شاید کوئی ادھر سے گزرے تو اس سے تل اور گڑ منگوائے۔ اتفاق سے ایک نوشہ اپنی شادی کا سامان لینے ادھر سے گزر رہا تھا۔ بڑی بی نے اس کو روک کر گڑ اور تل لانے کو کہا، لیکن نوشہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اپنی شادی کا سامان لانے جا رہا ہوں، تم کسی اور سے منگوا لو۔ اس کے بعد ادھر سے ایک سپاہی گزرا، وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے کسی اور کے جرم میں اسے نوکری سے نکال دیا تھا اور 9 سال کی تنخواہ بھی روک دی۔ بڑی بی نے اس سے بھی اپنا سوال دہرایا۔ سپاہی نے پیسے لے لیے اور بازار سے تل اور گڑ لا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ کچھ سپاہی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور بتایا کہ بادشاہ نے اس کی نوکری پھر سے بحال کر دی ہے، کیونکہ قصور کسی اور کا تھا جو ثابت ہو گیا، اور اس کی 9 سال کی تنخواہ کے بدلے 12 سال کی تنخواہ دینے کا حکم دیا ہے۔ سپاہی وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ بڑی بی جب آگے بڑھی تو دیکھا کہ وہی نوشہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ ابھی اس کی دلہن کی موت ہو گئی ہے۔ بڑی بی نے اس سے کہا کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کے لیے تل اور گڑ لے کر فاتحہ دلا۔ نوشہ نے ایسا ہی کیا اور فوراً مری ہوئی دلہن ایک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ایک گہری نیند سے اٹھی ہو۔ بادشاہ کی ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑی بی کو اپنے یہاں بلوایا اور بڑی بی کو الگ لے جا کر بولی کہ ہمارے ہاں ایک ہی بیٹی ہے، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ بادشاہ اسے گھر میں ہی رہنے دے۔ بڑی بی بولی کہ تم 7 دن تک بی بی سگت اماں شہربانو کی کہانی سنو اور 2 پیسے کی تل اور گڑ منگوا کر شیرنی تقسیم کرو، اور جب تمہاری مراد پوری ہو جائے تو ایک بار کہانی پڑھو اور فاتحہ دلا کر شیرنی تقسیم کرو۔ ملکہ نے 7 روز تک کہانی پڑھنے کی ذمہ داری بڑی بی کو سونپ دی۔ الغرض 7 دن تک بی بی سگت اماں کی کہانی پڑھی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تل اور گڑ پر فاتحہ دلوائی۔ آخر کار بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شہزادی کی شادی ہو تو دلہا یہیں رہے۔ خوب دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہوئی۔ 3 گاؤں کے اندر ایک شاندار محل بنایا گیا اور دوسرے سامان کے ساتھ بادشاہ نے یہ محل بھی شہزادی کے جہیز میں دے دیا۔ لیکن شادی کے بعد ملکہ کہانی پڑھنا اور تل گڑ پر فاتحہ دلوانا بھول گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن محل کی جگہ پر کھنڈر اور باغ کی جگہ پر جھاڑ جھنکا نظر آنے لگے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ پورے شہر میں ایک کہرام مچ گیا۔ بڑی بی کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ ملکہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، شہزادی کی شادی کے بعد شاید تم نے کہانی سننا اور
فاتحہ دلوانا بھول گئی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ ملکہ کو یاد آ گیا اور اس نے فوراً تل اور گڑ منگایا۔ بڑی بی کی منت سماجتی کی کہانی پڑھ دے۔ بڑی بی نے کہانی سنائی اور اس کے بعد تل اور گڑ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلوائی۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ شہزادی کا محل اور باغ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر داماد بھی آ پہنچا اور ساس کو سلام کیا اور پوچھا یہ کیسا شورغل ہے؟ ہم تو رات میں سوئے اور صبح میں اٹھے۔ خدا نے جس طرح بادشاہ کی مشکل حل کی، اسی طرح ہر ایک کی مشکل آسان کر دی۔